کہا میری ماں ہے، بیوہ ہے، باپ کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا ہے، غریب ہوں، یتیم ہوں، مکے میں رہتا ہوں، اسلام میں داخل نہیں ہوں، میں مذہب اسلام کا ماننے والا نہیں، میری ماں کے بدن پر جو لباس ہے وہ لباس پھٹ گیا۔ اے مسلمانوں کے پیغمبر، میری ماں کے لباس کے لیے ایک کپڑا دے، ایک کپڑا میری ماں کے لباس۔ آج نہ جانے ہمارے سماج میں کتنی ماں ایسی ہے، کتنے باپ ایسے ہیں جو ایک ایک کپڑے کو ترس گئے، ایک ایک کپڑے کو۔ کہاں چلا گیا ہمارا پیسہ؟ کہاں چلی گئی ہماری شاخی؟ ہم اپنے دوستوں میں چیختے ہیں، چلاتے ہیں کہ اللہ نے دولت سے نوازا، بے شمار دولتیں، گاڑی ہے، گھوڑا ہے، بنگلہ، کس کام کا؟ تم سے اچھا تو مدینے کا وہ مکے کا وہ لڑکا تھا جو ایمان نہیں لایا تھا لیکن اپنی ماں کے لباس کے لیے پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں پہنچا، کہا کہ اے محمد اللہ ایک لباس، ماں کا بدن بے پردگی ہو، ایک لباس۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سنا کہ بچہ یتیم ہے، اسلام میں نہیں ہے، ماں کے لباس کے لیے کپڑا مانگا، آقا نے چادر رحمت کو اپنے کاندھے سے اتارا، چادر رحمت کو اپنے کاندھے سے اتارا، کہا بیٹا یہ کپڑا لو اور لے جا کر اپنی ماں کا لباس بنا دینا۔ وہ لڑکا چادر کو لیتا ہے، چومتا ہے اور اپنے گھر گیا ماں کے پاس، کہا ماں یہ کپڑا لے لو، مسلمانوں کے پیغمبر نے یہ لباس دیا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا کلمہ کا نہیں، کلمہ نہیں پڑھایا، میں نے اس کے مذہب کو قبول نہیں کیا۔ ماں نے جیسے ہی سنا کہ میرے بیٹے نے کلمہ نہیں پڑھا اور مسلمانوں کے پیغمبر نے میری حفاظت کے لیے چادر رحمت دے دیا، اس عورت نے چادر کو اور اپنے بیٹے کے ہاتھوں کو پکڑ کر کہا چل، کہا سینے کعبہ میں، کہا کیوں؟ کہا بیٹا جو میرے بدن کا محافظ ہے نا، جو میرے بدن کو ڈھکنے کے لیے چادر دیا ہے نا، میں چاہتی ہوں کہ میرے ایمان کا بھی محافظ وہی بن جائے۔ اس نے بیٹے کا ہاتھ پکڑی اور صحن کعبہ میں گئی کہ اے مسلمانوں کے پیغمبر، میں یہ چادر بعد میں اپنے بدن پر ڈالوں گی، پہلے مجھے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل کرا۔ آج کا نوجوان کر کیا رہا؟ ہم کر کیا رہے ہیں میرے دوستو؟ تمہارا باپ بھیک مانگ رہا ہے، کامیابی تمہاری اس میں نہیں ہے، تمہاری ماں کے بدن پر لباس پھٹ گیا، کامیابی اس میں نہیں ہے۔ اچھا بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ یہی لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں، آپ برا نہیں مانیے، آپ برا مان بھی گئے تو میرا کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ نے صحت دیا، علم دیا، دولت دیا، یہ اللہ کا کرم ہے، روزی کے دینے والے آپ، یہی لوگ جاتے ہیں مزاروں پہ۔ آج مزاروں پہ اتنی برائیاں کیوں ہو رہی ہے؟ یہ لوگ مزار پہ جا کے 5000 کی چادر چڑھائیں گے لیکن محلے میں اگر کوئی یتیم بچی ہے، کوئی بیوہ عورت ہے تو اس کے گھر پہ چاول کی بوری یا اس کے سر پہ چادر خرید کے نہیں ڈالتے ہیں۔ یہ کیا تمہاری کمائی پہ تمہارے سماج کا حق نہیں ہے؟ ہمارے سماج میں بچیاں جوان بیٹھی ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، تم درگاہوں پہ جا کر کے چادریں چڑھا رہے ہو، کیا تمہاری چادر قبول ہو جاتی؟ میں پوچھتا ہوں تمہارے سماج میں بیوہ ہے، یتیم ہے، لاوارث ہے، غریب ہے، اس کے رہتے ہوئے تم نے 5000 کی چادر چڑھا دیا، کیا تمہارا مقصد کامیاب ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ مزار پہ جاتے ہیں، دیکھیں میں مزار پاک کا مخالف نہیں، استغفر اللہ، بزرگوں کا جو قدم ہے نا ان کی قدم بوسی کرنا ہمارا ایمان کا جز ہے، ہم بزرگوں کی قدم بوسی کرتے ہیں لیکن کتنا شریعت کے دائرے میں۔ مجھے بتایا جائے کہ اسلام میں پیشانی جھکانا کہاں جائز ہے؟
تم درگاہوں پہ جا کر چادر کو کیوں اوڑھ رہے ہو؟ کیوں اوڑھا ہو؟ مزاروں پہ جا کر ساتھ چکر لگاتے ہیں، کیوں لگاتے ہیں؟ کیا اسلام میں جائز ہے؟ آپ یہی نہ کہیں گے کہ مولانا صاحب عقیدہ کون؟ آپ ان کی تعلیم نہیں جان رہے ہو، انہوں نے کہا کیا وہ نہیں جان رہے ہو؟ اور عقیدہ ارے چومنا ہے تو اس ماں کے قدم جس نے تم کو جنم دیا، چومنا ہی نہیں اس باپ کے قدم کو چومو جس باپ نے تمہیں پرورش کیا۔ باپ بھیک مانگ رہا ہے، ماں بوسیدہ لباس میں گھر میں بیٹھی ہے، اور باہر جا کر کے ہم اچھا 10 فقیر کو 15 فقیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ جی ہاں 10 فقیر کو کتنے فقیر کو کھانا کھلاتے ہیں آپ؟ 10 50 روپے کا ایک ٹوکن آتا ہے، ہوٹل والے کتنے کو ٹوکن لیتے ہیں؟ 50 روپے کا۔ آپ نے 500 روپیہ دیا دکان والے کو، 10 ٹوکن آپ کو مل گئے 10 فقیر کو کھلانے کا۔ آپ نے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 فقیر کو آپ نے ٹوکن بانٹ دیا۔ آپ جانتے کیا ہوتا ہے؟ آپ دے کے چلے آئے اور وہی فقیر آپ کا ٹوکن لے کر اسی دکاندار کو جس سے آپ نے 50 میں ٹوکن خریدا ہے 10 روپے میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کو تجربہ نہیں ہے تو آپ درگاہوں پہ جا کر دیکھ لینا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو کھانا تم درگاہوں پہ جا کر فقیروں کو کھلا رہے ہو وہ کھانا اپنے محلے کی یتیم اور بیوہ عورت کو، اس میں تم کو زیادہ ثواب ہے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی، کوئی خامی، کوئی لغزش ہو گئی ہو، میں رب کعبہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔